جب کوئی روتا ہے نا تو حضور اس کو اور تڑپاتے ہیں تاکہ آپ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. ایک دن روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے. حضور کی آمد، آقا کی آمد بھی سرکار کی آمد، حضور کی آمد. تو حضور نے کہا بلال کیا بات ہے تم ہم سے ناراض ہو؟ بلال اس کو عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی نے مسئلے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے جس کو میں بہت شوق میں پیش کر رہا ہوں. بلال ہم سے ناراض ہو؟ بلال لہو سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے، کوئی آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری یاد نہیں آتی بلال؟ بلال تمہیں حضور ہر وقت کو آپ کی یاد آتی ہے. سرکار فرماتے پھر تم مدینہ کیوں چھوڑ دیے؟ تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ بلال مدینے آؤ نا، بلال مدینے آؤ ہم سے ملو. ایک بات یاد رکھنا، یہ میرے دل کی بات ہے، حضور یوں ہی کسی کو یاد نہیں آتے. کسی بہت بڑے صوفی قلندر نے کہا تھا پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر حضور ہمیں یاد آتے ہیں. پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہم ہمیں حضور. آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا، آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا کے سائے میں، اس لیے آج اس کو ہمیں یاد آ گئے. وہ یاد آ گئے ہیں، وہ یاد آ گئے، انہوں نے یاد کیا ہوگا، ضرور یاد کیا ہوگا. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے یاد کرتے رب اپنی امتی کہہ کر، تو وہ ہمیں کیوں نہ یاد کریں. بلال کہا بلال مدینے آؤ، مدینے آؤ ملاقات کرو. بلال آنکھ کھلی، پورا گھر معطر تھا، خوشبو سے معطر تھا. بلال تڑپ گئے، اونٹنی لی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کی اور اونٹنی لے کر دوڑا دی مدینہ منورہ کی سمت. میرے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں، جب بلال مدینہ منورہ جا رہے ہوئے تو بلال کے تصورات اور تشکلات میں کیا کیا آتا ہوگا. ارے ہم جیسے گنہگار 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے. سچی بات کہوں، عاشق جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے اولاد کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. بس وہ ایک کار میں بس اس کو ایک ہی تصور رہتا ہے کب گنبد دکھے، کب گنبد دکھے. اور جیسے گنبد پہ نظر پڑتی ہے پھر منہ کو تالا لگ جاتا ہے اور آنکھیں بہنے لگتی ہیں، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح بہتی ہے. اللہ اکبر. جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میں بے سہارا نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، کوئی میرا ہے. ارے اتنا بڑا سہارا میرا ہے، اب مجھے کس سہارے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، ہمارا سہارے سے بڑا سہارا کس کا ہو سکتا ہے مسلمانوں. تو جب میری آپ کی کیفیت یہ ہے اللہ اللہ، تو بلال کی کیا کیفیت ہوگی، بلال کے ساتھ کیا محبتیں تھیں، بلال کے ساتھ کیا پیار تھا. یہ بھی جملہ دل پہ لکھ لو، ہم کروڑوں امتی مل کر ایک آقا سے جتنا پیار نہیں کرتے، ایک آقا ہم سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. کروڑوں امتی مل کر جتنا پیار نہیں کر پاتے اس سے زیادہ طرح آقا ہم سب سے پیار کرتے ہیں. وہ ہمارے قدموں کی آہٹیں بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے چہروں کے خط و خال بھی جانتے ہیں، وہ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، ہمارا علاقہ بھی جانتے ہیں، خطہ بھی جانتے ہیں، مدینہ بھی جانتے ہیں، حسب بھی جانتے ہیں. ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، ہمیں بعد میں درد ہوتا ہے، پہلے یہ درد گنبد خضرا کے مکین کو ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اسی لیے تو کہا گیا کسی مومن کو مت تڑپانا، کیونکہ مومن بعد میں تڑپتا ہے، گنبد خضرا کا مکین پہلے بے چین ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ سنی کو بے وقوف بھی مت کہا کرو، تو سنی کو بے وقوف کہو گے اس کا دل دکھے گا، اس سے پہلے مدینے کے تاجدار کا دل دکھے گا. اس لیے کسی کو بے وقوف کہہ کے اس کا دل مت دکھاؤ. حضور ہم سے قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، لیکن
بلال تو صرف بلال تھے. بلال جب قریب آتے ہوں گے مدینہ منورہ کے تو بلال کی تو بڑی شخصیتیں تھی. بلال کو کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ بھی کھلایا, بلال کے سر پہ کبھی ہاتھ بھی پھیرا. بلال حضور کی ظاہری حیات میں بکریاں حضور کی کبھی دھوتے ہیں, کبھی اونٹوں کو سہلاتے ہیں, کبھی بلال اللہ اکبر پیدل جا رہے ہوتے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے تو رسول اللہ بلال کو پیدل دیکھتے ہیں, کہتے بلال تو پیدل ہے, چل آ میری سواری پہ بیٹھ جا. تو رسول اللہ بلال کو اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے, کتنی شفقت کرتے تھے غلام پر. بلال کہتے جب حضور مجھے اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا تھا, ابھی تک مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بلال کو کتنی باتیں یاد آتی ہوگی, کتنا یاد آتا ہوگا. بہرحال اسی عشق و مستی کے ماحول میں بلال حبشی مدینے کی فضاؤں میں پہنچ گئے, اور جب پہنچے مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی جو نظر آیا, حضور کہاں ہے, ادھر ہے حضور, کہاں ہے حضور. سینے سے لگ کر کے کہا بلال ہمارے زخموں کو پھر تم تازہ کرتے ہو, بھرے ہوئے زخموں کو پھر خراب کرتے ہو. بلال تمہیں پتا نہیں حضور پردہ فرما دے. پھر آگے بڑھے, کہاں ہے حضور. بلال حضور پردہ فرما گئے نا. پھر آگے بڑھے, کہاں ہے حضور. بلال حضور پردہ. کسی عاشق نے کہا جیسی بولی ویسا جواب, بلال وہ ہے حضور, دیکھ بلال کو ہے حضور. مزار رسول کی طرف بلال کو دکھانے کا, وہ حضور ہے حرام کرنا. بلال حضور کے مزار انور سے لپٹ گئے ہوں گے, لپٹ کے کہتے ہوئے یا رسول اللہ بلایا تھا پھر پردہ کر لی, بلایا تھا پھر حجاب کر لی, بلایا تھا پھر پردے ڈال لی. حضور کو پردہ اٹھائے نا. اگر چوتھی صدی کی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ میرے بانی حجاب میں ہے, زمانہ تاریخ رہا ہے کہ میں کب سے نقاب ہے. بلال نے یہ نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بلال بریلوی نہیں تھے, احمد رضا بلالی تھے. احمد رضا بلالی. بلال کو بریلوی کہنے کی بجائے مجھے امام احمد رضا کو بلالی کہنا چاہیے, اس سے قد امام احمد رضا بہت بلند ہو جائے گا. اس لیے کہ امام احمد رضا نے بلال سے عشق سیکھا ہے, امام نے بلال سے عشق سیکھا ہے. میرے امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو کہ نور باری حجاب, زمانہ تاریخ ہو رہا کہ میں کب سے حضور علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کیا ہو ایسے سے کوہرام مچ گیا. مدینے میں اہل مدینہ کہتے عاشق رسول بلال. سب لوگ اپنے اپنے کام دام چھوڑ کے مسجد میں یہاں تک کہا گیا پردہ نشی خواتین ننھے بچوں کو لے کر مسجد نبوی میں. بچے اپنی ماں سے کہتے امی مؤذن رسول تو آ گیا, کیا آج امام الانبیاء بھی آئے گی امامت کرانے کے لیے, حضور بھی آئے گی. چیخیں لوگوں بلال کو دیکھ کر مدینے میں بڑا کا پچھلا دور یاد آتا. کیا بہاریں تھی, لٹ گئی ساری بہاریں لٹ گئی. اس لیے کہ آمنہ کے لال پر دیدار جو صحابہ کیا کرتے تھے اللہ اکبر ایسے میں اذان کا وقت خلیفہ امیر المومنین بلال اذان بلال نے کہا امیر المومنین مہنگی قیمت پر مجھے جو خریدا گیا تھا کیا آج اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے؟ نہیں بلال, تمہیں وہ خریدنے والے نے اللہ کے لیے خریدا تھا, آج تم سے قیمت کو طلب کر سکتا ہے. بس وہ اذان حضور کو پسند کی نا, وہ اذان سننا چاہتے ہیں. بلال نے کہا نہیں, میں اذان نہیں دے سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ اذان دیتے وقت جب میں میرے آقا کا نام لیتا تھا تو اس وقت میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا, اب وہ چہرہ نہیں دکھے گا, میں اذان نہیں دے سکتا. یہ رونا تھا بلال. یہ صحابہ عشق میں خالیوں کی آنسو تھے جو آج ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. رونا سیکھو حضور کے قریب ہو جاؤ, رونا سیکھو حضور کے قرب پالو. کیا ہوا جب سب کہہ چکے
بلال نے کہا میں اذان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ چینا میرے سامنے نہیں ہوگا، میں اذان نہیں دوں گا۔ عشق نے کہا اذان نہیں دوں گا۔ کسی نے کہا رکو، بلال کی کمزوری ہمیں پتہ ہے، یہ سب کی بات کاٹ دیں گے لیکن کن کی نہیں کاٹیں گے ہمیں پتہ ہے۔ جاؤ حجرہ سیدہ پہ جاؤ، در زہرا پہ جاؤ، در بطول پہ جاؤ اور شہزادوں کو لے آؤ۔ جب شہزادے کہیں گے حسنین کریمین تو اس وقت بلال ضرور اذان پڑھیں گے۔ شہزادے آئے، دونوں طرف سے ہاتھ پکڑا، چچا جان، او چچا بلال، جو اذان نانا کو سناتے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ دونوں کا رخ دیکھا، ایک سینے تک حضور کے مشابہ تھے، دوسرے سینے سے پیر تک تصویر مصطفیٰ نظر آ گئی۔ گال چومے، پیشانی چومے، سینے سے لگایا۔ شہزادوں میں نے اذان دینا تو بند کر دیا کیونکہ مجھے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن میں نے انہیں کانوں سے سنا ہے کہ حسنین کا دل نہ دکھانا ورنہ میرا دل دکھے گا۔ میں نے سب کو منع کیا لیکن آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی جان، میرے نبی کا کلیجہ، میرے نبی کی آن اذان دیتے لیکن دے نہیں پائیں گے۔ بلال نے اذان شروع کی، مدینہ منورہ میں کوہراٹ مچ گئی۔ کوہراٹ کیا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ روتا ہو۔ یہاں تک راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے دن جو کوہراٹ تھا وہی کوہراٹ بلال کی اذان کے دن تھا۔ یہ ان کا دلی تعلق تھا اللہ کے رسول سے، یہ دلی رشتہ تھا اللہ کے رسول سے۔ اللہ اکبر! جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کوہراٹ مچا۔ چھت پر لوگ کھڑے رہ کے سننے لگے، ننھے ننھے بچے ماں کا دامن پکڑ کے کہتے ماں اذان ہو رہی ہے، حضور آئیں گے۔ لوگ کلیجہ تھام کے رہ جاتے۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اور عادت کے مطابق اس شبوتنے کی طرف دیکھا جس پر اذان کے وقت حضور بیٹھے ہوتے تھے۔ جب بلال نے اس طرف رخ کیا تو بلال نے دیکھا وہ جگہ خالی تھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی جب اس جگہ کو خالی دیکھا بلال برداشت نہ کر سکے، سراپا گاہ پہ ڈوب کر چیخ ماری زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ آج بلال کی اذان پوری نہ ہو سکی۔ قرآن تھا، جیسے ہوش میں آئے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی اٹھنی پہ بیٹھے، واپس ملک کے شام چلے گئے، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ اور غم رسول نے بلال نے اپنی جان آفی کے حوالے کر دی۔ یہ ہے اللہ رسول کی محبت میں ہونے کا انعام۔ کسی کو بلال بنایا جاتا ہے، کسی کو اویس بنایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے وقت تنہائی میں رو دے، اللہ کے قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر آج ذکر بلال اس لیے چھیڑ دیا کہ گھر جا کر رو سکو نہ رو سکو۔ یہ گناہ آلود آنکھوں سے آنسو چند قطرے اگر پیش کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے شاید آج ہم عرش کے سائے کے حقدار ہو جائیں، ان کے کرم کے سائے کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ محفل قبول کرے، ہماری آنکھوں کے یہ گنہگار پاپی آنکھوں کے آنسو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ گفتگو کے درمیان کی غلطیوں کو معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔